السلام علیکم۔ یہ ہے گم ہے کسی کے پیار میں، اس کا پارٹ 3۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر لیں۔ اور یہ ایک ہلکی پھلکی سی لو سٹوری ہے جس میں لڑکی کی لڑکے کے ساتھ زبردستی شادی ہو چکی ہے اور وہ بدگمان ہے۔ اب وہ بدگمانی اس کی آہستہ آہستہ کس طرح سے دور ہوگی، اس میں یہ معلوم کریں گے۔ تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں گم ہے کسی کے پیار میں۔ جہاں باپ کی یاد آنکھوں میں آنسو لا رہی تھی، وہیں وہ اشر سے جڑے اس رشتے سے مکمل بدگمان ہوئے بیٹھی تھی۔ اسے امیر لوگوں پر یقین نہیں تھا۔ کوئی بھی امیر انسان اتنا اچھا نہیں ہو سکتا کہ کسی بے سہارا لڑکی سے شادی کرے، اسے 30 لاکھ روپے دے اور پھر باپ کے مر جانے کے بعد اسے بیوی کا رتبہ دے کر قبول کر لے۔ وہ کون سا کوئی حور پری تھی یا دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی؟ اسے اپنے حسن پر بھی کوئی مان نہیں تھا۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی اور عام لڑکیوں کی زندگی میں شہزادے نہیں آتے۔ وہ شہزادہ بھی اس کا نہیں تھا، وہ صرف اس کے قریب آنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ یقیناً اسے حاصل کرنے کے بعد وہ اسے منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس نے تلخی سے سوچا، لیکن اگر اسے مجھے حاصل ہی کرنا ہوتا تو ہسپتال میں بابا کی جان بچانے کے لیے 30 لاکھ دیتے ہوئے نکاح کی بجائے کوئی اور شرط رکھ سکتا تھا۔ اس کے دل نے صدا دی تھی جسے سنتے ہوئے بھی وہ نظر انداز کر گئی۔ جب ملازمہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی، بی بی جی، آپ نے جن کو بلایا تھا وہ آ گئے ہیں۔ ملازمہ نے اسے بتایا تو وہ ہاں میں سر ہلا کر گھر کے اندر جانے لگی۔ اشر، اب تم دیکھنا میری عقل کا استعمال، وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو سامنے صوفے پر اسی کے ساتھ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اندر آئی، انہیں سلام کرتے ہوئے ان کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ اشر صاحب، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے۔ مجھے آپ کی مسز کا فون آیا تو انہوں نے آپ کا ایڈریس نوٹ کروایا اور صبح ہوتے ہی میں یہاں آ گیا۔ آپ کو میں نے بلایا ہے تو مجھ سے بات کریں نا، انہیں کیوں صفائیاں پیش کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ وکیل اس کے ساتھ نرم مزاجی سے بات وکیل کی اس کے ساتھ نرم مزاجی اسے ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ جی میم، بولیں۔ وکیل نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے خلا کا کیس کروانا ہے۔ ان پر وہ اشر کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وکیل نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ تھا تم ان روحوں میں سے ہو ہی نہیں جو آرام سے بیٹھ جائیں۔ ہاں تو وکیل صاحب، I'm سوری آپ کو یہاں آنے کی زحمت پڑی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اسے جواب دینے کے بعد وکیل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ انہیں میں نے بلایا ہے، آپ نے نہیں، وہ آرام سے بولی تھی۔ وکیل صاحب، میری مسز کو آپ ذرا پلیز بتا دیں آپ اپنے ایک کیس کی کتنی فیس لیتے ہیں، اس حساب سے یہ آپ کو ہائر کریں گی، کیونکہ آپ پہلے ہی میری مقروض ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ پر مزید بوجھ پڑے۔ اس کے انداز سے وکیل نے اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا، جس نے اپنی ہنسی دبائے ہوئے 1 لاکھ کہا تھا۔ نمیش کی تو پوری آنکھیں ہی کھل کر باہر آنے کو تھی۔ اتنی زیادہ فیس؟ سائن تو ہم نے کرنا ہے، آپ کس بات کتنی فیس لے رہے ہیں؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ I'm سوری وکیل صاحب، کیا ہے نا کہ میری مسز اکثر مجھ سے ناراض ہوتی ہیں۔ ابھی ہماری شادی کو بمشکل 10 دن ہوئے ہیں، یہ مجھ سے ناراض ہو کر میرے ساتھ ایسے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہیں۔ تم نے وکیل صاحب کا بہت وقت برباد کر دیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری ہر بات مانوں گا، وہ انتہائی محبت سے بولا تھا۔ I'm سوری وکیل صاحب، میری وجہ سے آپ کا وقت برباد ہوا، مجھے بہت برا لگا۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بولا تو وکیل صاحب ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی بات نہیں جناب، اس عورت مخلوق کو سمجھنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ میرا اپنا یہی حال ہے۔ میری شادی کو ابھی بمشکل 3 ماہ ہوئے ہیں۔ وہ اپنا دکھڑا سنانے لگا تو وہ کہکا لگا کے اٹھا، جبکہ
ان دونوں کا یہ دوستانہ انداز دیکھتے ہی وہ اندر اندر وکیل کو گالیوں سے نوازتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ وکیل کو دروازے پر چھوڑنے کے بعد اس کی عقل ٹھکانے لگانے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بہت غصے میں کمرے میں آیا تھا، لیکن کمرے میں آ کر اس کے کھلے بال، بھیگا ہوا چہرہ اور اسے آئینے میں کھڑا دیکھ کر اس کا غصہ بری طرح سے دم توڑ چکا تھا، اور اب اس کی بات سن کر تو بالکل بالکل ہی سکتے میں آ گیا تھا۔ آپ مجھے ایک ادھار 1 لاکھ دیکھ سکتے ہیں؟ ویسے بھی آپ کے 30 لاکھ دینے ہیں، 1 لاکھ اور صحیح، مجھے وکیل کو اس کی فیس دینی ہے۔ بالکل سنجیدہ انداز میں کہہ رہی تھی، اس کے انداز سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ کیا یہ لڑکی اتنی ہی بے وقوف تھی؟ اشر نے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوچا۔ نہیں، میں تمہیں 1 روپیہ اور نہیں دوں گا۔ میں پہلے ہی اپنے 30 لاکھ روپے برباد کر کے پچھتا رہا ہوں۔ وہ جل کر بولا، اب زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پہلے ہی پتا ہے، تم امیر لوگوں کے گھر تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن دل تم لوگوں کے چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ فکر مت کرو، دے دوں گی تمہارے پیسے تمہیں۔ امیر کہیں کے۔ وہ اس طرح سے بولی تھی جیسے اس نے اشر کو امیر نہ کہا ہو، بلکہ کوئی گالی دے ڈالی ہو۔ یہاں بیٹھو، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی بے وقوفیاں نظر انداز کرتے ہوئے اس کے قریب بیٹھنے اس کو قریب بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میرے کان بالکل ٹھیک ہیں اور وہ آپ کی ہر بات یہاں سے سن سکتے ہیں۔ وہ وہیں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں برش پھیرتی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ وہاں تمہاری موٹی عقل میں میری بات گھسے گی بھی یا نہیں، اسی لیے پلیز تم یہاں آ کر بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ انداز میں بولا، جبکہ اس طرح سے غصہ کرنے پر اس نے ایک نظر اشر کی طرف دیکھا۔ یہ فیصلہ اس نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ اب وہ اشر کو بہت تنگ کرنے والی ہے، اتنا کہ وہ خود ہی تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، اور اب وہ جو کچھ بھی بول رہی تھی محض اسے تنگ کرنے ہی کے لیے تو بول رہی تھی۔ اتنی بے وقوف تو وہ بھی نہیں تھی کہ خود ہی اس سے طلاق کے پیسے مانگتی۔ وہ تو بس اسے تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بس وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنی زندگی اسے کنٹرول کرنے دے سکتی تھی۔ مجبوری نے اسے اس شخص کے ساتھ جوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ ساری زندگی اس کے حکم کی غلام بن کر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ اس کی زندگی تھی، اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار تھا۔ وہ بالوں کو ایسے ہی کھلا چھوڑ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اب مہربانی کر کے فرمائیں جو آپ فرمانا چاہتے ہیں۔ اسے خود کو یوں گھورتے پا کر وہ تھوڑا سا نروس بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر ہمت سے بولی۔ جب اشر نے نکاح نامہ جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھا، یہ نکاح نامہ ہے اور تم دیکھ سکتی ہو، اس پر تمہاری طرف سے طلاق لینے کا حق محفوظ نہیں ہے، مطلب کہ تم جب مجھ سے کبھی بھی خود طلاق نہیں مانگ سکتی ہو اور نہ ہی خود سے تم رشتہ ختم کر سکتی ہو، اور اب کوئی ڈرامے بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نمیش پر تو جیسے آسمان گرا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو خود پہلی بار اپنے نکاح نامے پر دیکھا تھا کہ وہ کہاں جانتی تھی نکاح نامے میں کیا کیا شرائط ہوتی ہیں۔ دیکھو نمیش، میں چاہوں تو ابھی اسی وقت تم سے اپنے تمام حقوق وصول کر سکتا ہوں اور تم انکار بھی نہیں کر پاؤ گی، لیکن میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ محبت بھی محبت سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ساری بے وقوفیوں اور غلطیوں کے باوجود بھی میں تمہیں ایک
موقع دے رہا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کا۔ میں جانتا ہوں ہماری شادی بہت جلد بازی میں ہوئی ہے، ایسے میں یہ سب قبول کرنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے میں تمہیں وقت دے رہا ہوں۔ تمہارے پاس 1 مہینے کا وقت ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس رشتے کی نئی شروعات کرو، اس رشتے کو قبول کر لو، کیونکہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ تم سے نکاح کیا ہے تو اسے نبھاؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے نا امیر لوگ جذبات نہیں رکھتے، بس لوگوں کا دل توڑنا اور ان کی فیلنگز کے ساتھ کھیلنا جانتے ہیں، تو تم مجھے آزما لو۔ اگر تمہیں میری محبت میں کہیں پر بھی کھوٹ محسوس ہوئی تو تم جا سکتی ہو۔ محبت خوبصورت رشتہ ہے نمیش، اور نکاح کے بعد تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، پھر اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ہمارے وکیل صاحب نے میرا وقت برباد کر دیا ہے، مجھے کام پر جانا ہے۔ اپنا خیال رکھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمہ کو کہہ دینا۔ وہ مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپا کر چلا گیا۔ تو جناب چاہتے ہیں کہ انہیں آزماؤں، ٹھوک بجا کر چیک کروں، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ ایسے میرزادے بگڑے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اشر صاحب، 4 دن میں آپ اپنے اصل رنگ دکھا دو گے۔ جب اب میں اپنی پہ آئی نا، تمہاری محبت کھڑکی کے راستے بھاگے گی۔ بی ریڈی مسٹر اشر شاہ۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی۔ اتنی آسانی سے وہ اشر شاہ کو اپنے تمام حقوق نہیں دے سکتی تھی، اور وہ بھی تب جب اس نے دھوکے سے اس سے نکاح کیا تھا، وہ بھی نکاح کی شرائط بتائے بغیر۔ اب کیوں بار بار فرحت کو اس کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ وہ پہلے ہی کتنی بار اس سے رشتے سے انکار کر چکا ہے۔ اسے فرحت پسند نہیں ہے۔ صوفیہ بیگم نے ضیاء شاہ صاحب سے کہا، تم بھی تو مجھے پسند نہیں تھی، لیکن میں نے تم سے شادی کی ہے نا، تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ آخر بس میں نے کہہ دیا، میں نے اس کی شادی فرد سے طے کر دی ہے، اور اس کی شادی فرد ہی سے ہوگی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ضیاء صاحب انتہائی غصے سے بولے تھے، انہیں صوفیہ بیگم کبھی بھی پسند نہیں تھی پہلے۔ بچپن میں ان کا نام ان کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اور اب بعد میں شادی کی بات تو انہیں ان سے عجیب ہی چڑ ہو گئی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی صوفیہ بیگم کو محبت و چاہت کا احساس نہیں دلایا۔ وہ ہمیشہ ان کی نفرت کی وجہ سے بنی رہی ہے۔ ماں باپ کی وجہ سے وہ ان سے جڑے تعلق کو نبھانے پر مجبور تو ہو گئے، لیکن ہمیشہ انہیں کہتے رہے کہ وہ کبھی بھی ان کی محبت نہیں بن پائے گی۔ ان کی پہلی اور آخری محبت صرف زریں ہے، اور وہی رہے گی۔ صوفیہ نے بھی کبھی ان سے محبت نہیں مانگی، وہ تو بس اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے خاموش رہیں، اور پھر بعد میں اپنی اولاد کے لیے۔ اشر کے سامنے ہی ان کی ساری زندگی گزری۔ وہ بچپن سے ہی اپنے باپ کی نظر اندازی دیکھتا آیا تھا۔ اس نے کبھی اس کے سامنے اس کی ماں سے نرمی سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ ہر 2 سال کا تھا جب اس کے باپ کی زندگی میں ایک نئی عورت آئی اور اس کی ماں کی جگہ لے لی، اور ماں کی جو تھوڑی بہت اہمیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ کر اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا جاتا۔ اس شخص نے کبھی بھی احساس نہیں کیا تھا کہ اس کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی، وہ اپنے شوہر کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر کیا محسوس کرتی ہوگی۔ لیکن ایک بات تھی جو خاندان میں اہم تھی، اس گھر میں صرف خاندانی عورت کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، اور شوہر کی نظر میں بیوی کی اوقات ہو نہ ہو، لیکن خاندان صرف خاندانی لڑکی کو عزت اور چاہت دیتا تھا، اور اس اہمیت پر صوفیہ ہی پوری اترتی تھی۔ زریں کی یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ شوہر کے دل پر راج کرتی تھی، لیکن سارا خاندان اسے کسی فقیر شے کی طرح دیکھتا تھا۔ لیکن پھر بھی زریں کے پاس وہ تھا جو صوفیہ
کبھی حاصل نہ کر پائیں، شوہر کی محبت۔ شادی کے 5 سال کے بعد اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کو لے کر حویلی آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے اکثر ان دونوں میں جھگڑا رہتا۔ صوفیہ تڑپ تڑپ کر ساری رات روتی۔ اپنے باپ کی بے وفائی کے بعد اشر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، نہ کہ ساری زندگی کسی کو اپنے نام پر سولی چڑھ جائے گا۔ اس کی ماں نے اپنی زندگی کی تڑپ تڑپ کر گزار دی اور وہ جو درد اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ کسی اور کی آنکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود ہی فرد کو اس رشتے سے انکار کر چکا تھا، لیکن شاید اس کے پاس اب بھی کوئی امید باقی تھی اور صوفیہ اس امید کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ اس نے شادی کر لی ہے، لیکن فی الحال اشر خود بھی انہیں یہ بات کسی کے سامنے کرنے سے منع کر چکا تھا۔ صوفیہ بیگم کو پتہ تھا ایک اور طوفان آنے والا ہے، باپ بیٹے کی تلخی مزید بڑھ جائے گی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو اپنے حق کے لیے بھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ ہاں، لیکن اس بار سوال ان کے بیٹے کی زندگی تھا۔ بس کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو، وہ غصے سے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ I'm sorry میم، آپ ایسے نہیں جا سکتی۔ ملازمہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے، وہ غصے سے کہتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی۔ ملازمہ ابھی تک اسے روکنے کے لیے ساتھ ساتھ باہر ہی آ رہی تھی۔ دیکھو، تم جا کر اپنا کام کرو اور خبردار جو میرے پیچھے آئی، وہ اسے دیکھتے ہوئے گھور کر بولی۔ اچھا میم، میں آپ کو نہیں روکوں گی، لیکن پلیز آپ جانے سے پہلے مجھے بتا تو دیں آپ جا کہاں رہی ہیں۔ اشر سر پوچھیں گے تو میں انہیں کچھ بتا سکوں گی۔ میم، میری نوکری کا سوال ہے۔ وہ منتوں پر اتر آئی۔ نمیش کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ بیچاری تو اپنا کام کر رہی تھی، ان امیروں کو کیا پتا غریبوں کو کیا کیا مجبوریاں ہوتی ہیں جو وہ ان کے گھروں میں آ کر کام کرتے ہیں۔ وہ تو بس ان کی ذرا سی غلطی پر انہیں نوکری سے نکالنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ پریشان مت ہو، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، مجھے اپنا کچھ سامان لینا ہے، اسے خاموشی سے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ تو ملازمہ خوش ہو گئے۔ لیکن میم، آپ کو اس حویلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کو جو اپنا سامان وہاں سے لانے جا رہی ہیں؟ ملازمہ نے پوچھا۔ اپنی چیزوں کی کمی ہے، تم نہیں سمجھو گی، یہ ساری چیزیں تو اس شخص نے لا کر دی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو میرے بابا اپنی محنت سے میرے لیے لاتے تھے تو انہیں پھینک نہیں سکتی، مجھے وہ ساری چیزیں لینے جانا ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے میم، آپ چلی جائیں، میں ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں۔ اس کے نرم انداز پر ملازمہ خوشی سے بولی اور اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر میں ڈرائیور اسے لے جانے کے لیے تیار دروازے پر کھڑا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اسی لیے آ کر گاڑی میں بیٹھی اور اسے اپنے محلے کی طرف جانے کا کہا، اور اب وہ گاڑی اس کے محلے کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ اتنی بڑی گاڑی میں سفر کرنے کا نمیش نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن سوچا تو اس نے کبھی یہ بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی اشر جیسے امیر ترین آدمی سے ہوگی۔ کتنی فلمی شادی تھی اس کی لائف! اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور نظر چلتی سڑک پر ڈالی جو اس کے محلے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی ملازمہ نے اشر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے محلے کی طرف گئی ہے۔ اشر نے کوئی خاص ری ایکشن نہ دیا تو ملازمہ پرسکون ہو کر اپنا کام کرنے لگی۔ نوکری؟ بیٹا بھلا تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اتنے امیر انسان کی بیوی ہو، تم نوکری کیوں کرنے لگی؟ چچا کو اس کے دماغی فطور کا علم تو ہمیشہ سے ہی تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس نے پھر سے اپنی طرف سے کوئی مضبوط دلیل تیار کر رکھی ہوگی انہیں مطمئن کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اسے پوچھنا تو تھا
کہ آخر اب اس کے دماغ میں کیا خرافات چل رہے ہیں۔ یہ لڑکی سیدھی اس طرح سے تو ان کی سمجھ میں کبھی بھی آئی ہی نہیں تھی۔ اب جب سب کچھ ٹھیک تھا تو اس کے پاس ایک مضبوط سہارا تھا، تو یہ اپنی بیوقوفیوں سے اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اشر صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر ان سے آزادی چاہتی ہو تو وہ پیسے واپس چاہیے جو میں نے ان سے لیے تھے، مطلب نکاح کی شرط پوری کرنے کے لیے، کیونکہ نکاح نامے پر میرے پاس طلاق کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے 1 مہینہ دیا ہے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، باقی کچھ قرضہ وغیرہ لے کر میں ان کی رقم ادا کر دوں گی اور بعد میں نوکری کر کے قرضہ پورا کر لوں گی۔ اس نے ان کے سامنے اپنے نقطۂ نظر رکھا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ وہ تو خیر اسے کبھی کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کی سمجھ میں ان کی کوئی بات نہیں آئے گی، لیکن چاچی اپنا فرض سمجھتے ہوئے اسے ہمیشہ کی طرح خوب سنایا۔ ہاں بی بی، نوکریاں تو تمہارا باپ چھوڑ کر گیا ہے، تمہارے لیے ایف اے پاس کو بھلا کون نوکری دے گا؟ اور وہ بھی اتنے برے نمبروں سے ایف اے کیا ہے تم نے کہ مر کر بھی تمہیں کوئی نوکری پر نہ رکھے۔ اور اب بی بی کے خیالات سنے، نوکری کرے گی، قرضہ لے کر شوہر کے پیسے دے گی، اور پھر نوکری کرے گی اور قرضہ چکائے گی۔ واہ بی بی، لوگ تو لوگ تو راستے میں بیٹھے ہیں نا، اسے نوکری دینے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ وہ اونچی آواز میں انتہائی غصے سے کہتی اسے سنا رہی تھی۔ چاچو، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ بس میرے لیے کسی اچھی سی نوکری کا انتظام کر دیں، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ اسے تو بس کسی طرح سے اشر سے جان چھڑانی تھی، اس لیے چاچی کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ چاچو سے کہنے لگی۔ چاچو نے سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اتنی آسانی سے ان کی جان چھوڑنے والی نہیں ہے۔ چاچی بھی اب خاموش نہیں ہوئی تھی، وہ تب سے اسے سنائی جا رہی تھی جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ایف اے پاس لڑکی کو نوکری ملنا ایک ناممکن سی بات تھی، لیکن وہ تو کوئی بھی نوکری کرنے کو تیار تھی، بلکہ جھاڑو پوچا لگانے کے لیے بھی وہ بالکل تیار بیٹھی تھی۔ بس کسی بھی طرح سے اسے اشر کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ اسے اس کے پیسے دے دے گی تو ہو سکتا ہے وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دے، ورنہ وہ تو تیار بیٹھا تھا اسے اپنی باتوں میں لگانے کے لیے۔ لیکن یہاں تو مرغی کی ایک ہی ٹانگ تھی کہ اتنا امیر شخص اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں اس سے کون سے مطلب پورے کرنے چاہتا تھا، تب ہی میٹھا بنا ہوا تھا۔ لیکن میں بے وقوف تھوڑی تھی جس کی باتوں میں آ جاتی۔ بیٹا، تمہاری نوکری کا انتظام ہو گیا ہے۔ انہوں نے کمرے میں آتے ہی اسے خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اتنا جلدی؟ چاچو کوئی جادو کی چھڑی گھمائی ہے کیا؟ وہ ان کے سامنے کھڑی ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، بس یہی سمجھو، مجھے ویسے تمہاری نوکری کا انتظام کرنا تھا تو کر دیا، بس تمہیں یہاں انٹرویو دینے چلے جانا ہے۔ انہوں نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے وہ فوراً تھام چکی تھی۔ یہی تو ایک راستہ تھا اس سے جان چھڑانے کا، بس کل صبح اسے یہ نوکری مل جائے۔ اس نے کارڈ پہ لکھا نام پڑھا، شاہ انڈسٹریز۔ اس کے دماغ میں ایک نام آیا، لیکن پھر اپنا خیال جان کر حویلی واپس جانے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ جو بھی تھا اب اس کا مضبوط سہارا تو اشر ہی تھا، اور اس کا گھر جہاں اس نے رہنا تھا جب تک وہ اس سے جان نہیں چھڑا لیتی۔ وہ صبح سویرے اٹھ چکی تھی، وہ آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے بعد نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اشر بہت غور سے اس کے ایک ایک موومنٹ دیکھ رہا تھا، آخر وہ کر کیا رہی ہے۔ اشر نے بغور اس کا جائزہ لیا
جو کبھی دائیں تو کبھی بائیں گھوم رہی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھو لڑکی، آرام سے بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ جب تک تم میرے سامنے پیٹ بھر کر ناشتہ نہیں کرتی، تب تک میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو نمیش فوراً ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ اس لیے ناشتہ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اسے ناشتہ کرائے بغیر آفس نہیں نکلتا تھا۔ اس لیے اس اس طرح سے کیئر کرنے پر ایک پل کے لیے نمیش کے دل کو کچھ ہوا بھی تھا، لیکن زیادہ دیر اس نے اس فیلنگ کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ فوراً اس کے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی اور وہ اسے دیکھتا رہا۔ کل تمہارا دن کیسے گزرا؟ محلے میں گئی تھی نا؟ میں واپس آیا تو تم سو رہی تھی، اس لیے تمہیں جگایا نہیں۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا۔ بہت اچھا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ رات کافی دیر لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ نہیں آیا تو اسے خود ہی نیند آ گئی۔ بیوی ہو تم میری، تمہارا خیال رکھنا، تمہارا دھیان رکھنا میرا فرض ہے، اسی لیے پوچھ لیا۔ اگر کہیں بھی آنا جانا چاہو تو ڈرائیور کے ساتھ چلی جایا کرو۔ وہ اسے کھلی آفر کر رہا تھا۔ نمیش نے صرف سر ہلایا۔ اس وقت وہ اس سے کسی بھی قسم کا جھگڑا یا بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اب اسے نوکری ملنے والی تھی، جلد ہی وہ اس سے جان چھڑا لے گی اور پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بس جب تک اسے نوکری مل جائے نا، تب تک وہ اشر کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ کیا پتا وہ اس کو گھر سے نکلنے پر ہی پابندی لگا دے۔ سنو لڑکی، ایک بات بتاؤ مجھے، تم نے آج صبح سے اپنی عقل مندی کا ایک ثبوت بھی نہیں دیا۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ آخر اشر سے صبر ہی نہ ہوا تو وہ خود ہی اس سے پوچھ بیٹھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اگر میں نارمل ہوں تو مجھے نارمل نہیں رہنے دیتے، بیکار میں پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ چڑ کر بولی تو اشر مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بابا، سوری، میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ لیتا محبت سے بولا۔ اس کے اس طرح سے قریب آنے پر ایک پل کے لیے نمیش نے اپنی سانسیں روک لی، لیکن اس کے دور ہوتے ہی وہ نارمل ہوئی۔ عجیب آدمی تھا، اس کی پل بھر کی قربت بھی نمیش کے رونگٹے کھڑے کر دیتی۔ ظالم ہینڈسم بہت ہے، اس نے مسکرا کر اس کے چہرے کو یاد کیا، لیکن پھر اپنی بات پر لعنت بیچتی اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ تیار ہو کر نیچے آئی تو محلے کے کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم چاچا، کیسے ہیں آپ؟ وہ محلے کو دکاندار کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ٹھیک ہوں میں، تم سناؤ کیسی ہو؟ بیٹا، میں یہاں ایک بہت ضروری کام کے لیے آیا ہوں۔ تم جانتی ہو نا، کچھ عرصے میں میری بیٹی کی شادی ہے۔ تمہارے ابو نے مجھ سے ادھار لیا تھا 50,000 روپے، اور ان سب سے وہ دکان سے ادھار لیتے رہے ہیں، لیکن وہ واپس پیسے دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ اب اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ بیٹا، اگر مجبوری نہیں ہوتی تو تمہیں کبھی اس طرف نہیں آتا، افضل چاچا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو نمیش پریشان ہو کر رہ گئی۔ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی کرسی پر 3 پیس سوٹ میں ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا۔ یہ کافی دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، لیکن کون تھا اسے یاد نہ آیا۔ آئیں بھاب، میرا مطلب ہے مس نمیش، تشریف رکھیے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک کر بولا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے، لیکن مجھے پتا ہے میری تعلیم اتنی اعلیٰ نہیں ہے۔ مجھے جو بھی کام دیا جائے گا میں کر لوں گی۔ وہ اپنے ڈاکومنٹس اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی جی، مجھے پتا ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
بس آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کافی بنانی آتی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو نمیش نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب یہ اتنا مشکل کام تو ہرگز نہیں تھا۔ گریٹ، آپ کی نوکری پکی۔ یہ پیپر پکڑیں اور اس پر سائن کر دیں۔ وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا تو نمیش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی نوکری کیسے پکی ہوگی؟ ہمارے جو باس ہیں شاہ صاحب، ان کی ایک کمزوری ہے، انہیں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد کافی کی شدید طلب جاگتی ہے، اور آپ کو بس یہی کام کرنا ہے۔ آپ کو ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد ان کے لیے ایک کافی کا کپ بنا کر ان کی ٹیبل پر رکھنا ہے۔ آپ کی پرسنل سیٹ بھی انہی کے آفس میں ہے۔ آپ کو 1 مہینے کی 50,000 ملیں گے۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو اس پیپر پر سائن کر دیں۔ وہ اسے مکمل بات بتا رہا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے میں اس نے پین اٹھاتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی اور پھر پیپر پر سائن کر دیے۔ 50,000 1 مہینے کے، وہ بھی صرف کافی بنانے کے۔ بندے کو اور کیا چاہیے؟ وہ خوشی خوشی سوچتی پیپرز پر سائن کر کے پیپر دوبارہ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ ویسے ان پیپرز پر سائن کرنے کے بعد آپ یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتی۔ اس ڈیل کے مطابق آپ کو 6 مہینے تک اسی آفس میں کام کرنا ہوگا، اور ہماری ڈیل کے مطابق آپ کا کام بس کافی بنانا ہوگا۔ آپ آج ہی اپنے کام پر لگ جائیں۔ رحمان، انہیں سر کے آفس میں لے جاؤ۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے پیچھے چلتی آئی۔ کافی بنانا تو اسے آتی ہی تھی، اور اچھی بنانا وہ سیکھ لے گی۔ آفس کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی، پی این اسے دفتر کے دروازے تک چھوڑ کر واپس لوٹ گیا۔ جب دروازے کو ناک کرتی اس کے اندر داخل ہو چکی تھی۔ آفس میں باس کے علاوہ سامنے کرسیوں پر 2 لوگ بیٹھے تھے۔ وہ انہیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، جو ٹیبل کی دراز میں سر دیے نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ پیر ساکت رہ گئے۔ جس سے جان چھڑا رہی تھی وہی تو اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، اور اس کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے پارٹ 4 کا انتظار کریں۔ شکریہ۔